بہرحال میں نے ایک پلاٹ لیا ہے قسطوں پر، ابھی قسطیں بھی دے رہا ہوں، قبضہ نہیں ملا۔ بہرحال قسطیں دے رہے ہیں تو آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے قبضہ لینے کے بعد بیچیں۔ وتر نماز 3 رکعت پڑھنی ہے، سفر میں بھی وتر پڑھنا ضروری ہے، وہ واجب ہے۔ جن کی اولاد نرینہ نہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ رزق میں کمی ہے تو اللہ رزق میں برکت دے۔ اولاد مشرکین کے بارے میں توقف ہے، اللہ پہ چھوڑ دے۔ بعض کہتے ہیں کہ بچے ہیں وہ ان کو اللہ جنت دیں گے، باپ کہتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کے پاس ہوگی، لیکن نہیں، انشاءاللہ بہرحال جو معصوم فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت دے گا۔ روضہ رسول پاک میں جب جائیں درود پڑھتے جائیں، اور جب صلاۃ و سلام پڑھیں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہوں اور بڑے ادب اور خشوع اور خضوع سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چرس اور بھنگ پینا حرام ہے۔ دوران طواف ویڈیو بنانا ناجائز ہے۔ طواف کے دوران بچے کا پیشاب اگر احرام پہ لگ گیا دھو ڈالیں بس۔ میں نے کسی سے وعدہ کیا کلمہ پڑھ کے ٹوٹ گیا، توبہ کریں اور اس سے معافی بھی مانگیں۔ مجھے خواب میں میرے استاد کی زیارت ہوتی ہے، اچھی بات ہے۔ حرم کی نماز جو کبوتر چوک میں لوگ پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفحے ملی ہوئی ہیں یا نظر آ رہی ہیں نماز ہوگی اور نہیں ہوگی۔ ہماری مسجد جو ہے 2 منزلہ ہے، بالائی حصہ نہ نماز کے لیے نہ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہاں قاری صاحب نے پیروں کی تصاویر نصب کر رکھی ہیں، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائیں، حفاظت فرمائیں، اور ان کے دشمنوں پہ اپنا عذاب نازل فرمائیں۔ طواف کے 2 رکعت واجب ہیں، حتیم میں پڑھیں، مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، مطاف میں جہاں مرضی آئے پڑھیں۔ اگر جنازے کی رکعتیں تو نہیں ہوتی، تکبیریں ہوتی ہیں، چھوٹ جائیں تو جب امام سلام کہہ رہے تو جلدی جلدی پوری کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ پاکستان میں دوسری شادی کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ ہندو کی تہذیب کا اثر ہے، اور اسلام میں تو کوئی گناہ نہیں۔ ماموں سے اپنی ماں کا حصہ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور ماں باپ کی مانتے، یہ بالکل گناہ ہے۔ سب سے پہلے اس کی خاوند کا حق ہے۔ اگر کعبے کے اندر داخل ہو جائے پھر جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھے، جائز ہے۔ اگر ہمارے جوتیوں کا جو بیگ ہے وہ ہم ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لیں نماز میں، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ ہمیں پاکستان سے رہائش دور ملی ہے تو وہیں قریب کی مسجد میں نماز پڑھ لیں، یا آپ کی والدہ بوڑھی ہیں تو گھر میں پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے ڈالتی تھی۔ بیت اللہ کو ہاتھ لگانا نہیں، ملتزم پہ ہاتھ لگا کے دعا کیا کریں۔ انٹرنیٹ پہ جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا طریقہ ہے۔ طواف کے دوران کھانا پینا اگر مجبوری ہے، افطار کر رہے ہیں، کھجور کا ایک دانہ کھا لیا، کوئی حرج نہیں۔ تورات، زبور اور انجیل جو ہے وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئیں، بعض سریانی زبان میں نازل ہوئیں۔ طواف کے دوران نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں، نماز جنازہ میں بھی سجدے کی جگہ پہ نظر ہو۔ نماز میں جب کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پہ، جب رکوع میں ہوں تو آپ اپنے سامنے نیچے، اور جب بیٹھیں تو پھر اپنی گود میں نظر رکھیں۔ اگر کسی نے حرام طریقے سے مال کمایا اب وہ مسجد میں لگائے، بالکل ناجائز ہے۔ عورتیں اگر امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں پھر ظہر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر حالت جنابت میں پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں، ہاتھ دھو کے پھر ڈالیں، ورنہ پانی پلید ہو جائے گا۔ جمعہ کے خطبے میں آخر میں جب امام دعا کرتے بس دل میں آمین کہتے رہیں، زبان سے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھے نہیں چومے، جس نے بھی کہا ہے جھوٹ بولتا ہے۔
ہمارے گھر کے ارد گرد شیعہ لوگوں کے گھر ہیں، بہرحال ان سے بچنے کی کوشش کریں، باقی دنیاوی معاملات تو کرنے ہوتے ہیں۔ کسی کے مرنے پر تیسرے دن کل یا 40واں بدعت ہے۔ صفا مروہ پہ مسنون دعائیں پڑھیں، نہ آئے تو کوئی بات نہیں، زندہ والدین کے لیے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ مجھے طواف شروع کیا، کندھا نہیں ننگا کیا، چند قدم کے بعد کیا، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی سعودی میں رہتا ہے اور اس کی بیوی آنا چاہتی ہے، چند عورتوں کے ساتھ مل کے آ جائے اور یہ ایئرپورٹ پہ اس کو سنبھال لے۔ زکوٰۃ دینے والے کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ بہرحال آپ چھوڑیں نوکری یا نہ، استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ میری رقم 10 لاکھ بینک میں جمع ہے، جو نفع ملتا ہے وہ نفع نہیں، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ اگر ہم NCB بینک سے پیسے بھیجتے ہیں، وہ کوپن دیتے ہیں، تو بہرحال انعام لینا بھی حرام ہے۔ میرا ایک نواسا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، وہی سورۃ فاتحہ دم کر کے پلایا کریں۔ اگر حرم میں جوتے پاک ہوں تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سیدہ فاطمہ پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اس لیے نہیں دیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہمارا میراث نہیں ہوتا۔ اگر حضرت ابو بکر نے نہیں دیا تو شیعہ ثابت کریں کہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت علی بھی تو پھر خلیفہ رہے نا۔ جمعہ کی حرم میں پہلی اذان کے بعد سنتے نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال جو لوگ مقتدی امام کے آگے ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ نمازی کے سامنے نہ گزریں، گزرنا مجبوری ہو تو دور ہو کے گزریں۔ اگر عورت کے رحم میں نقص ہے، اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ ملے تو مجبوراً ڈاکٹر بھی دیکھ سکتا ہے۔ پروفیسر شفا محمد صاحب نے کہ اللہ آپ کی بہن کو جنت جزاک اللہ، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اگر بہت سارے روزے قضا ہیں، بس کوشش کر کے رکھتے رہو۔ جب روزے کی طاقت ہے تو پھر فدیہ نہیں ہوتا۔ میرے والد بھی اللہ شفا عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے۔ ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا موبائل فون کے انشورنس کا کیا چکر ہے۔ یہاں بال کٹوانا بھول گیا، یہاں اور اس نے دم پاکستان سے 15 دن کے بعد پیسے بھیجے، ٹھیک ہے ہو گیا، دم ادا ہو گیا، اس میں میاں بیوی ملے تب بھی کوئی بات نہیں۔ عورت اپنے بدن کے بالوں کے لیے بھی ریزر استعمال کر سکتی ہے۔ اگر دشمن جادو سے تنگ کرتا ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے۔ میرے سر میں درد رہتا ہے، وہی 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پیا کریں۔ کالا لباس پہننا بطور سوگ کے حرام ہے۔ میرا رشتہ دار عالم دین ہے، بہن سے بات نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، فوراً بات کرے۔ اللہ ہر مسلمان کو حسد سے بچائے۔ جن کی نوکری نہیں اللہ ان کو رزق آسان فرمائے۔ استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ بہرحال سود کا پیسہ حرام ہے، لے کے کسی کو دے دیں لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ رشتے کے لیے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں۔ اگر بھائی بہن کو شادی کے بعد عمرے پہ لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا، بالکل احسان تو ہے، حق کیا تھا اس کو عمرے کرانے کا، تو بھائی پہ ذمہ داری نہیں تھی۔ بہرحال اگر اس نے شادی کر لی ہے کسی دوسرے مرد سے، اس سے شادی نہ کرے اپنے بیٹی کی۔ راستے سے چیز اٹھائی تو کسی غریب کو دے دو۔ ایک عورت نے مجھ سے 22,000 لیے کہ شادی کروں گی، اب وہ کہتی ہے صبر کرو، اچھا ہے آپ کو پاگل بنایا، پیسے لے گئی، جان چھوٹی۔
اسی طرح کے 2-4 رشتے ڈھونڈو تو تم انشاءاللہ پھر بھیک مانگو گے۔ طواف میں گندہ نہیں نکالا کوئی حرج نہیں،